سے کہا سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے. رو کے بولے کہ یتیموں کی نشانی ہے یہی کرتا بے وارسی بچوں کا پھٹا رہتا ہے. تھی یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی تھی یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی. نیزے پر بھی سر عباس جھکا رہتا ہے. نیزے پر بھی سر عباس جھکا رہتا ہے. شام جب ہوتی ہے اونٹوں سے اترتے ہیں حرم. شام جب ہوتی ہے اونٹوں سے اترتے ہیں حرم. پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے. پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے. کربلا میں مجھے اے سبط نبی یاد کرو. کربلا میں مجھے اے سبط نبی یاد کرو. یہ دبیر آپ کا مصروف بکا رہتا ہے. یہ دبیر آپ کا مصروف بکا رہتا ہے. گو رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے. درود بھیجو محمد. زبان شاعر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں برادر امیر الحسن اور محمد و اہل بیت محمد. سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے خوشنودی شہیدان کربلا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہچکیاں لے کر سنے زینب نے
اصغر کی اذان ہجکیاں لے کر سنی، زینب نے اکبر کی اذان کر چکے شبیر جب خنجر تلے سجدہ ہو گئیں پردیس میں کلثوم و زینب بیردار، ہو گئیں پردیس میں کلثوم و زینب بیردار، کر چکے شبیر جب جس طرح گوش مادر میں سکون مل جاتا ہے، جس طرح گوش مادر میں سکون مل جاتا ہے، نکلی اس انداز سے برچھی کے اکبر سو گیا، نکلی اس انداز سے برچھی کے اکبر سو گیا، کر چکے شبیر جب درود۔ مومن کرام، آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں کہ کل شب عاشور، مجلس شب عاشور کے بعد رات 11 بجے جو ہے وہ ایک شب بیداری کا اہتمام یہاں کیا گیا ہے۔ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اس میں شرکت کریں، نوحوں کی اور مرثیوں کی محفل ہوگی۔ شب عاشور پہ جاگنا ویسے ہی ثواب کا کام ہے، تو سب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں، اس میں شامل ہوں۔ اور میں درخواست کروں گا حجت الاسلام مولانا وسیع حسن خان سے کہ رونق افروز ممبر ہوں اور محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور اور معروف روایت جس کی تلاوت کی جا رہی ہے اور آج نئی مجلس انشاءاللہ اس سلسلے میں ہوگی کہ حضرت نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. اب اگر اس حدیث کے ذیل میں دیکھا جائے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے، یا دعائیہ فقرے کے طور پر بھی لے لیں کہ اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو حسین سے محبت ہے وہ خدا کا محبوب ہے. دنیا میں عباس سے زیادہ کوئی حسین سے محبت کرنے والا تھا. کیونکہ مجلس حضرت سے منسوب ہے تو دنیا میں کوئی حضرت ابو الفضل سلام اللہ علیہ سے زیادہ حسین کو چاہنے والا ہے؟ جواب نہیں ہے. تو اب جتنی آپ کی محبت امام سے بڑھتی جائے گی اتنے ہی آپ زیادہ محبوب خدا ہوتے جائیں گے. تو اب چونکہ عباس سب سے زیادہ عاشق تھے حسین کے، تو خود عباس کیا ہے؟ سب سے بڑے معشوق ہیں پروردگار کے. اب سمجھ میں آیا کہ آخر ان کو باب الحوائج کیوں کہا سامنے کی بات ہے کہ ان کو باب الحوائج کیوں کہا گیا؟ اس لیے محبوب خدا ہے، معشوق ہے. آج میں جو حضرت کے سلسلے میں کہ انشاءاللہ خدا توفیق دے شاید آخر میں جو ہے وہ شبیہ علم بھی برآمد ہونی ہے، میں جس چیز کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، ہلکا سا اشارہ ہم نے وہاں کیا، کیا نام ہے اس دن، برادران افغان کی مجلس میں، اور ذرا سا شروع ہی کیا تھا کہ وہ علم لے کے چلے آئے، تو وہ سارا ہمارے کیے کرائے پر ختم ہو گیا. تو آج اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور آغاز یہاں سے ہم کرتے ہیں کہ جتنے بھی کربلا میں یا کربلا کے علاوہ شہداء ہیں سب تو بندے خدا ہیں، سب بندے صالح ہیں نہیں صالح ہیں، لیکن کسی کی زیارت میں یہ فقرہ ہے جو حضرت عباس کی زیارت میں ہے. کون سا؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، سلام ہے آپ پر اے عبد صالح. یہ آخر سب ہے عبد. یہ کوئی ایسا ہے جس کو آپ کہتے ہیں بندے صالح نہیں، عبد صالح نہیں ہے، لیکن یہ خاص کر کے حضرت ابو الفضل کے لیے زیارت میں فقرہ آنا کہ سلام ہے عبد صالح. تو اب یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس پر بیٹھ کر کے آج چونکہ حضرت سے منسوب ہے تاریخ، یہ آج اس پر بیٹھ کے غور کریں کہ کیا میننگ ہے اس عبد صالح کی. پہلے عبد پر آئیے پھر عبد صالح پر جائیں گے. عبد کے سلسلے میں جب آپ جائیں گے ایک بات بتائیے، ہمارے اور آپ کے مولا، پہلے ایک سوال کا جواب آپ دیے. غرور، گھمنڈ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ بری چیز ہے. اس دن بھی میں نے شاید مجلس میں عرض کیا کہ پیغمبر نے فرمایا لو لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو اکبر من ذلک، اگر تم گناہ نہ بھی کرو تب بھی مجھ کو ڈر ہے تمہارے لیے گناہ سے بڑی چیز کا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ سے بڑی کیا ہے؟ فرمایا العجب، گھمنڈ کرنا، غرور کرنا. تو اس کا مطلب کہ غرور اچھی چیز اس وقت کون ہے؟ اس وقت پورے جو ہے وہ بر صغیر مجھ سے بڑا خطیب. غرور ہے نہیں ہے، گھمنڈ ہے نہیں ہے، گھمنڈ قصہ تمام. لیکن وہی انسان اگر یہ کہے کہ اس وقت مجھ سے بڑا کون ہے؟ میں نوکر ہوں در حسین کا. جب ہم نے کہا کہ میں بر صغیر کا بہت بڑا خطیب ہوں تب کسی نے کچھ نہیں کہا، اور جب میں نے کہا کہ میں فقیر ہوں در حسین کا سب کہتے سبحان اللہ. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ بھی تو گھمنڈی ہوا نا، غرور ہی ہوا نا. تو اس پر کسی نے نہیں کہا بری بات ہے یہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غرور نہ اچھا ہے نہ برا. ایک ہی فرشتہ ہے، ایک بار غرور کرتا ہے بالوں پر چھن جاتے ہیں، اور وہی فرشتہ ہے پھر غرور کرتا ہے کچھ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین غرور دیکھی جائے گی کہ گھمنڈ کر کس بات پر رہے ہو. میں بندہ خدا ہوں، اس پر آدمی گھمنڈ کیا بری چیز ہے؟
میں نوکر حسین ہوں, اس پر آدمی غرور ہے, کیا مصیبت ہے؟ تو اس کا مطلب ہر غرور برا نہیں ہے. ٹھیک, اب آئیے یہاں تک جب آپ آ گئے, اب آئیے امیر المومنین کو اور الحمدللہ نئی مجلس اب تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس کو آپ نے بلایا یہ کم بخت ذاکر واکر نہیں, خطیب نہیں ہے, باتیں کرتا ہے, کلاس ٹائپ کی ہے. تو اسی انداز سے گفتگو آج چلے گی پھر کہ مولا کو ہمارے اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ عطا کیا ہے, جیسے وہ خود وحدہ لا شریک ہے, ویسے ہی اپنے بندے خاص کو جو اس نے فضائل عطا کیے ہیں اس میں کوئی علی کا شریک نہیں ہے. اور ہر چیز ایسی ہے کہ جس پر مولا سلام اللہ علیہ چاہتے تو گھمنڈ کر سکتے تھے, ہے نا, غرور کر سکتے تھے نہیں کر سکتے. میرے برا اس پورے جو ہے وہ مجمع میں ہے کوئی آدمی جو کہے کہ میرا جنت میں جانا جو ہے وہ کنفرم ہے؟ پہلے ہی دن کی بات یاد ہے, دوسرے دن کی فرشتہ آگے کھانا کھلا رہا ہے اور کوئی ضمانت. اور یہی مومن کی پہچان ہے, لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ, مومن پرماننٹ ڈرتا رہتا ہے اپنی بد انجامی سے. کیوں؟ لأنه لا يتيقن الوصول الى رضوان اللہ, اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی, کہ یہی پہچان ہے مومن کی. تو ہمارے آپ کا حال یہ ہے کہ کسی کی کوئی ضمانت نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, ہے نا. لیکن علی نہیں ہے کہ جنت میں جانے کی بات, جنت کے جوانوں کے سردار بھی نہیں, جنت کے جوانوں کے سردار کے باپ ہیں. روایت یہی کہتی ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. وابوہما خیر منہما, اور ان کے ماں باپ ان سے ہی بڑھ کر کے. تو یہ صرف جنت کے نہیں, جنت کے جوانوں کے سردار کے بھی باپ ہیں. غرور کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے. کیا علی کو حق نہیں تھا کہتے میرے برابر اس کائنات میں کون ہے؟ میں عین اللہ ہوں, میں وجہ اللہ ہوں, میں لسان اللہ ہوں, میں ولی اللہ ہوں, میں خلیفت اللہ ہوں, میں جنت کے جوانوں کا سردار کا باپ ہوں, میرے برابر کون ہے؟ لیکن آج تک آپ نے کہیں سنا کہ علی نے کسی ایک مسئلے پر بھی غرور کیا ہو, کسی ایک مرحلے پر بھی امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے فخر کیا ہو, کسی ایک معاملے کو بھی اپنے لیے عزت کا سبب قرار دیا ہو؟ نہیں. بلکہ عالم تو یہ ہے خوف امیر المومنین کا. روایت جناب فاطمہ زہرا سے ہے, مشہور ہے, سنتے رہتے ہیں, پیر میں تیر چبھ گیا اور اتنی تکلیف ہے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. جناب فاطمہ نے مشورہ دیا کہ ابھی نہیں, رکو نماز کا وقت ہونے کا. ایسا خدا کی بارگاہ میں کہ پیر سے تیر نکل جائے اس آدمی کو خبر نہ ہو, ایسا خوف رکھنے والا. کسی چیز پر غرور نہیں ہے, کسی چیز پر گھمنڈ نہیں ہے, کسی چیز پر فخر نہیں ہے. لیکن آپ جب پڑھیں گے روایات امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی, تو ایک جگہ ہے جس علی نے اتنے سارے فضائل کے باوجود کسی چیز پر فخر نہیں کیا. وہ جانتے اس کس چیز پر وہ علی فخر کر رہا ہے. فرماتے الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. پروردگارا میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ تو میرا رب ہے, میرے فخر کے لیے یہی بہت ہے میں تیرا نعرہ کفا بی فخرا ان تکون لی ربا. میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں. تو کسی چیز پر فخر نہ کرنے والا علی اپنی عزت کاہے میں رکھ رہے ہیں؟ عبدیت میں. فخر کاہے پہ کر رہے ہیں؟ کہ اللہ میرا رب ہے, اللہ میرا پالنے والا, میں اس کا بندہ ہوں. اب سوال یہ ہے کہ علی جیسا آدمی جس کے پاس کیا کچھ نہیں خدا نے دنیا و آخرت میں دیا ہے, وہ آدمی اگر عزت اپنی محسوس کر رہا ہے اور فخر کر رہا ہے تو کاہے پر؟ عبدیت پر, بندگی پر. تو مجبوری ہے آدمی کو سوچنا پڑے گا بیٹھ کے کہ آخر یہ بندگی کیا چیز ہے جس پر علی جیسا آدمی فخر کر رہا ہے.
کیا ہے بندگی. اب جب اس بندگی, دیکھیں ایک روایت میں نے جو ہے شروع سے اور آپ کے ذہن میں محفوظ ہے, مستقل مجلسیں سنتے ہیں, روایت مشہور ہے کہ فرمایا پیغمبر نے انی تارک فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو چھوڑ چاہ رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت میں ہے. جب تک ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. واقعاً اگر اہل بیت نہ ہو تو کون بتلائے گا یہ ساری چیزیں. اب ایک منزل ہے صلوات بر محمد کچھ انبیاء وہ ہیں کہ جن کو اللہ کی طرف سے کئی عہدے ملے ہیں, ماشاءاللہ, کئی عہدے ہیں. جیسے جناب ابراہیم نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, خلیل بھی ہے, اور لاسٹ میں امام بھی ہے. اب ظاہر سے بات ہے جب عہدے کئی ہیں تو ترتیب کیا ہے, کون سا عہدہ کب ملا, یہ کون بتائے گا دنیا میں. اب سمجھا پیغمبر نے کیوں کہا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کی طرف سوائے اہل بیت سے کون بتائے گا کہ ان کی ترتیب کیا. اب جب یہاں آئیے اب ابراہیم کے عہدوں کی ترتیب میں, تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ, حضرت سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان يتخذه نبیا واتخذه نبیا قبل ان يتخذه رسولا واتخذه رسولا قبل ان يتخذه خليلا واتخذه خليلا قبل ان يتخذه اماما. اللہ نے ابراہیم کو بندہ بنایا قبل اس کے کہ نبی بناتا, نبی بنایا قبل اس کے کہ رسول بناتا, رسول بنایا قبل اس کے کہ خلیل بناتا, خلیل بنایا قبل اس کے کہ امام بناتا. اور پھر آگے بھی فقہ اور یہ امامت کی عظمت شان تھی کہ فرمایا کہ پھر میری ذریت, ہم سے اس سے بحث نہیں, بحث کہاں سے ہے, اسٹارٹ کہاں سے ہوا. اللہ نے ابراہیم کو بندہ بنایا قبل اس کے کہ نبی بناتا, رسول بناتا, خلیل بناتا, امام بناتا. اس کا مطلب یہ کہ بنیاد کیا ہے کسی بھی عہدہ الہی کی بندگی. یعنی جب تک بندے نہیں ہو جاؤ گے تب تک نہ نبی بن سکتے ہو, نہ رسول بن سکتے ہو, نہ کسی بھی عہدہ الہی کے حصول کے لیے بنیاد کیا ہے کہ عبد ہو, بندہ ہو. تو جب بغیر بندگی کے ابراہیم نبی رسول و امام نہیں ہو سکتے تو بغیر بندگی کے ہم شیعہ کیسے ہو سکتے ہیں, بغیر بندہ ہوئے ہم مسلمان کیسے ہو. اب آئیے ایک جملہ جو ہے وہ میں شروع سے کہتا چلا آیا ہوں کہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ جو لفظ جہاں رکھا گیا وہی مناسب ہے. ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ پہلے کی بات بعد میں اور بعد کی بات پہلے جو نہیں کہنا چاہیے وہ کہ, لیکن قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے. شادی نہیں ہوئی اور بچہ ہوا, حضرت مریم سلام اللہ علیہ, ہم کو پوری داستان میں نہیں جانا ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہ, اتنی تکلیف جناب مریم کو ہوئی. جانتے ہیں آپ عیسیٰ کی ولادت کے وقت کیا کہا جناب مریم نے, یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. اتنا ان کو صدمہ, میں کیا جواب دوں گی پبلک کو. اور ادھر سے خدا کی طرف سے پیغام یہ آیا کہ تم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, تم کہے بیٹا ہم نے دیا ہے نا, ہم معاملہ حل کریں گے, تم جاؤ لے کر کے. کوئی کچھ بولے گا تو تم چپ رہنا, تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ کہہ دینا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, میں نے آج جو ہے وہ اللہ کے لیے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے, میں آج نہیں بولوں گی. باقی یہ بچہ ٹھیک کرے گا, ہے نا, یہ قرآن میں کہیں اور نہیں ہے. واپس آ گئے. اچھا ایک بات بتائیے, امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی, دست پیغمبر پر 3 دن کے بعد جب آئے کلام کیا نہیں کیا, آپ کا عقیدہ ہے کیسے ثابت ہوگا؟ صلوات بر محمد, عقلاً کیسے ممکن 3 دن کا بچہ بول سکتا؟ وہ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو کل اس پر بات ہوگی کہ جہاں گفتگو کل انشاءاللہ ہوگی علی اصغر علیہ السلام کے ذیل میں کہ خاندان اہل بیت کے بچوں کی ذہانت
اس پر انشاءاللہ گفتگو کر لوگی تو اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی. لیکن آج جو ذرا سا گزر رہا ہے اس پر توجہ رکھیے. صلوات بر محمد تم سے کوئی مطلب نہیں ہے. جب پبلک آئے تم کہہ دینا میں نے آج روزہ رکھ رکھا ہے فلاں نکلم اليوم انسیہ, میں آج کے کوئی بات نہیں کروں گی. آگے اب جب آئے, آج جو لوگ کہتے ہیں صاحب کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے, علی نے کیسے بات کی, اس کے سلسلے میں صرف اشارہ کر دوں. اب جب آئے اور جیسے ہی دیکھا صاحب ایک عورت جس کی شادی نہیں ہوئی اور وہ اچانک کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے, پلٹتی ہے تو اس کے گود میں بچہ ہے, تو فطری بات ہے گاؤں والے ہنگامہ کریں گے. ہنگامہ کیا, کچھ لوگوں نے کہا کہ یا اخت ہارون. ہارون جو ہے وہ کی بہن نہیں تھی, جناب مریم ہارون کی بہن نہیں تھی, لیکن قرآن میں جملہ یہی ہے یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن. تو یہ ہارون جو ہے یہاں پر ہارون مراد نہیں ہے پیغمبر, یہ ایک سمبولک ورڈ ہے. اگر کسی مرد کے لیے استعمال کرنا, بڑا مومن آدمی بڑا مقدس آدمی ہے تو کہتے تھے جسٹ لائک ہارون کا بھائی. کسی لیڈی کے لیے اگر استعمال کرنا ہوتا تھا کہ صاحب بڑی مومنہ اور بڑی مقدسہ ہے تو کہتے جسٹ لائک ہارون کی. تو یہ سمبولک ورڈ استعمال ہوا یا اخت ہارون. یا اخت ہارون کا ترجمہ ہے ہارون کی بہن نہیں ہوگا, یا اخت ہارون اے مقدس بی بی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب مریم کی عصمت کہاں بول رہی ہے. اعتراض یہ ہے کہ بچہ کیسا, اور پھر بھی کہہ کیا رہے ہیں مقدس بی بی. کمال کیا, یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية. اے مقدس بی بی, نہ تمہارا باپ اس ٹائپ کا تھا نہ تمہاری ماں سرکش تھی. یہ کیا ہے؟ فاشارت الیہ, جو قرآن کی آیت ہے وہ یہ ہے فاشارت الیہ, اشارہ کر دیا کس کی طرف؟ عیسیٰ کی طرف, بچے کی طرف. قوم کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں آپ کو جہاں لا رہا ہوں وہ یہ ہے, مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف نا, مطلب کیا, اس سے پوچھو, میں کیا بتاؤں, اس سے پوچھو, یہی نا مطلب تھا. تو قوم کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ مریم پاگل ہو کر سمجھ رہی ہے ہم لوگوں کو, یہ بچہ کیا بولے گا, یہی نہ کہنا چاہیے تھا کہ بچہ کیا بولے گا. لیکن جانتے ہیں قرآن میں آیت کیا ہے؟ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا بچہ کیا بولے گا, آیت یہ ہے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ہم کیسے بات کریں اس سے جو ابھی گہوارے میں ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ کیسے بات کرے گا, انہوں نے کہا ہم کیسے بات کریں. اس کا مطلب ان سبوں کو بھی یہ اندازہ تھا کہ اللہ چاہے تو بچے کے اندر کلام کی صلاحیت پیدا. انہوں نے بچے کی عاجزی کا اظہار نہیں کیا, اپنی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو بھی گہوارے میں ہے. اب اصل ہمارا شاہد مثال یہاں ہے. تب تک جناب عیسیٰ بول پڑے. بولے کیا؟ میں نے کہا نا ایک ایک لفظ جہاں ہے, انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھ کو کتاب دی گئی ہے, مجھ کو نبی بنایا گیا ہے. عیسیٰ کہہ نہیں سکتے تھے کہ مجھ کو کتاب دی گئی ہے, مجھ کو نبی بنایا گیا, میں اللہ کا بندہ ہوں. نہیں کہا. مجھ کو جو ہے وہ نبی بنایا گیا ہے, کتاب دی گئی ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں. مجھ کو جو ہے وہ کتاب دی گئی ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں نبی ہوں. سب سے پہلا فقرہ جو کہا انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس کے بعد ساری چیزیں. تو یہ دو چیزیں گواہیاں قرآن سے ہو گئی نہیں ہو گئی کہ جب تک بندہ نہیں بن جاؤ گے کچھ نہیں مل سکتا. ہو گئی بات. اب چلیے صاحب ایک واقعہ میں یہاں کا سنا دوں آج کا. صلوات بر محمد. ہم لوگ جہاں 7-8 بجے کے قریب آ جاتے ہیں, 4-6 مومنین رہتے ہیں, نماز ہوتی ہے. نماز کے دوران آج ہوا یہ مثال ہے بھائی, میرے کہ ممبر جھوٹ بول رہے ہیں. آج نماز کے دوران ہوا یہ کہ مغرب کی نماز جب پڑھ رہے تھے تو تشہد میں ہم نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن سید الرسول. جب نماز ختم ہوئی تو محبوب حسین صاحب بھی بیچارے رہتے ہیں ساتھ میں, دھیرے سے کان میں لگا کہ یہ کیا, یہ نیا تشہد کہاں شروع کر دیا تم نے. میں نے کیا ہوا پہلے تشہد, میں نے کہا چھوڑیے چپ رہیے, کسی سے کہیے گا نہیں, عشاء میں ٹھیک پڑھوں گا. اب عشاء کی نماز شروع ہوئی تو پھر ہم نے جو تشہد شروع کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن خاتم انبیاء. دیکھیے محبت اپنی جگہ, تعلقات اپنی جگہ, دین اپنی جگہ. محبوب صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے بھائی آپ لوگ ایسا کیجئے اپنی اپنی نماز پھر پڑھ لیجئے.
کیا مطلب؟ کہا آج انہوں نے دونوں نمازیں گڑبڑ کر دی ہیں. ہم نے کہا کیا گڑبڑ کیا؟ کہنے لگے آپ نے تشہد میں اپنی طرف سے اضافہ کیا. میں نے کیا اضافہ کیا؟ کہ تم نے کہا کہ پہلے مغرب میں واشہد ان محمدن سید الرسل، عشاء میں تم نے کہا اشہد ان محمدن خاتم الانبیاء ہے. ہم نے کہا تو ہم کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ کہا آپ کو کہنا چاہیے تھا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو ہم نے کہا بابا عبد یعنی بندہ. ہم نے مغرب میں کہا کہ محمد سید سردار پر انبیاء ہے. ہم نے عشاء کے قنوت میں تشہد میں کہا محمد خاتم الانبیاء ہے. تو جواب کیا ہوگا؟ سارے فضائل اپنے جگہ، مگر ہم کو نماز میں کم زیادہ کرنے کا اختیار کسی نے نہیں دیا ہے. آپ وہ کہیے جو شریعت نے بتایا ہے. ہم نے کیا کہیں؟ کہ کہیے محمدن عبدہ ورسولہ. اس کا مطلب یہ کیا ہوا؟ جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، جو لولا کا لما خلقت الافلاق ہے، جب تک اس کی ابدیت کا اعلان نہیں کرو گے دنیا میں کسی کی نماز قابل قبول نہیں ہے نا. جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، جب تک اس کی بندگی کا اظہار نہیں کرو گے تب تک کسی کی نماز قابل قبول. اتنا اہم مسئلہ ہے بندگی کا، اتنا اہم مسئلہ ہے ابدیت کا. تو بھائی تو پھر بتاؤ بندہ کہتے کس کو ہے؟ صلوات و محمد جب اتنا ہی موسٹ امپورٹنٹ ہے. عیسیٰ نہیں جب تک بندے نہ ہو جائیں، ابراہیم نہیں جب تک بندے نہ ہو جائیں، حتیٰ کہ صاحب لولا کا لما خلقت الافلاق، نماز کسی کی درست نہیں جب تک ان کی بندگی کا اظہار نہ کرو. تو کیا مطلب ہے؟ واٹس میننگ آف بندگی؟ ابدیت کا مفہوم کیا ہے؟ ابدیت کا مطلب کیا ہے؟ کبھی کبھی دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ گھنٹے بھر آپ تقریر کیجئے. ایک جملہ میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں، میاں اگر آپ کو گفتگو کا سلیقہ سیکھنا ہے نا، خطابت جس کو کہتے ہیں سیکھنا ہے یا ٹیچنگ سیکھنا ہے، سب اہل بیت کیا ملے گا؟ اہل بیت نے ایک سلیقہ ہم کو بتایا ہے. کبھی کبھی بات گاڑھی ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے سامنے والا سمجھا لے جائے، مگر کبھی کبھی سامنے والے جو مخاطبین ہیں ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ سمجھ سکے. کبھی کبھی دونوں کے ساتھ میٹر ہو جاتا ہے. سمجھدار تو ہے سامعین، مگر جو خطیب ہے بیچارہ وہ جو ہے وہ فلسفی بات لے کے بیٹھ گیا، اب اس کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ ہم اس کو سمیٹے کیسے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہم لوگ گھبراتے ہیں، ویلوم بھی تیز ہو جاتا ہے، پیشانی پسینہ بھی جھلکنے لگتا ہے. 1 گھنٹہ چیخ کر کے چلے آئے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہمارے کہ ہم کہہ کیا رہے تھے، اور نہ پبلک کی سمجھ میں آیا کہ یہ بول کیا رہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ ایسی جگہوں کے لیے اہل بیت نے ہم کو بتایا ہے مثال دے دیا کرو جو آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے. مثلا ایک شخص ہے آپ چھٹے امام کی بارگاہ میں، کہنے لگا مولا یہ بتائیے کہ آپ لوگ معصوم ہیں، ٹھیک، گناہ نہیں کیا، یہ بتائیے آپ کو گناہ کرنے پر اختیار ہے یا اختیار نہیں ہے؟ ایک صورت کے ساتھ آپ کو اللہ نے اس طرح کا خلق کر دیا فرشتوں کی طرح کہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. اس طرح ہے یا گناہ کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے؟ امام نے فرمایا کر سکتے ہیں، اختیار ہے، نہیں کرتے. اور یہی اصل عصمت فضائل والی وہی ہے، ورنہ تو بچہ بھی معصوم ہے. پھر بچے کی عصمت میں اور اہل بیت کی عصمت میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اختیار ہے، نہیں کرتے. اس کی سمجھ میں نہیں آئی بات. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ اختیار ہو؟ چلیے فرض کیجئے 40 سال کی عمر ہے کسی امام کی، تو اب تک تو نہیں کیا آپ نے، ابھی فرض کیجئے 20 سال 25 سال عمر کے باقی ہیں، اس کی کیا گارنٹی کہ آئندہ بھی نہیں کریں گے؟ اس کی ضمانت کہاں سے ہے؟ اس کو امام گھنٹے بھر تقریر کر دیں اس کی سمجھ میں آئے گا؟ کیا سمجھائیں اس کو؟ اب جو تاریخ کہتی ہے حضرت نے کچھ جواب نہیں دیا، کہ میرے ساتھ آؤ. اس کو اٹھا لیا، جا رہے تھے گندا پانی نالے کا، گٹر جس کو آج کی زبان میں کہا جائے، پیشاب وغیرہ پاخانے وغیرہ گندا پانی بہ رہا تھا. کہ یہ بتاؤ تم نے اس کو پیا ہے کبھی؟ کہنے لگا نہیں. اختیار ہے، پی سکتے ہو؟ اختیار تو ہے. کہ ٹھیک اب تک نہیں پیا، آئندہ؟ کہنے لگا آقا بھوکا پیاسا مر جاؤں گا، اس کو نہیں پی سکتا. پیاسا مر جاؤں گا، اس کو نہیں پی سکتا. امام نے فرمایا گارنٹی کیا ہے کہ مر جاؤ گے مگر یہ نہیں پیو گے؟ کہ اس لیے کہ اس کی کثافت کا علم ہے، کہ
جیسے تجھ کو اس کی کثافت کا یقین ہے ویسے ہی ہم کو اللہ کی نافرمانی کا یقین ہے. اس لیے ہم جو ہے وہ نہیں گناہ کر سکتے. ٹھیک ہے اختیار ہے مگر نہیں کریں گے. تو یہ سلیقہ کس نے سمجھایا؟ اہل بیت نے. کہ کبھی کبھی جب اس طرح کے مسائل آ جائیں تو تم گھنٹے بھر تقریر کرو گے، نہ خود سمجھ پاؤ گے کیا کہہ رہے ہو، نہ پبلک سمجھ پائے گی کہ یہ کیا بک رہے ہیں. اس کے لیے بہترین طریقہ مثال کا ہے. اور مثال جو ہے میں نے عرض کیا پہلے بھی آپ اس میں سچ اور جھوٹ کی بحث نہیں ہوتی. ذہن کو، اس لیے عربی مقولہ لا مناقشۃ فی المثال، مثال میں آپ جھگڑا نہیں کر سکتے، ذہن کو قریب کرنے کے لیے. اب میں یہاں آپ کو ایک داستان سناتا ہوں، تھوڑا سا آپ کا وقت بھی گزر جائے گا اور بات بھی گھر کر جائے گی کہ واٹس میننگ آف ابدیت، بندگی. اسٹیٹس سمبل ہر زمانے میں چینج ہوتا رہتا ہے. جو لوگ یہاں کی پیداوار ان کو نہیں اندازہ ہوگا، لیکن جو بر صغیر کے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آج سے زیادہ نہیں 25 سال پہلے، 30 سال پہلے اگر کسی کے پاس کسی گاؤں میں لینڈ لائن تھا، ٹیلی فون، تو وہ بڑا آدمی مانا جاتا تھا. اسٹیٹس سمبل تھا، صاحب فلاں صاحب کے پاس ٹیلی فون ہے. اگر کسی کے پاس صاحب جو ہے وہ ایک موٹر سائیکل اچھی سی آ گئے، ان کے پاس تو وہ فلاں موٹر سائیکل ہے مہنگی والی ہے. تو ہر زمان آج ایک سبزی والا صاحب وہ لیے ہوئے ہے وہ اسکرین ٹچ، کوئی اوقات ہی نہیں رہ گئی. اور وہی جو اسٹیٹس سمبل لینڈ لائن ہوا کرتا تھا، آج ہم لوگ دوڑ رہے ہیں آفس میں، بھائی آئیے لے جائیے اس کو، اس کی ضرورت. تو ہر زمانے میں چینج ہوتا رہتا ہے. ایک دور وہ تھا کہ جب اسٹیٹس جو ہے وہ غلاموں اور کنیزوں کی وجہ سے بنتا تھا، مینٹین ہوتا تھا. 10 غلام ہیں ان کے پاس، مارکیٹ لگی، گئے 2 پھر خرید لے. کیوں؟ تاکہ اسٹیٹس مینٹین رہے. ارے فلاں آدمی سے 12 غلام ہیں، سب 50 کنیزیں ہیں. تو ایک زمانے میں غلاموں اور کنیزوں کا وجود اسٹیٹس سمبل مانا جاتا تھا. مارکیٹ لگی، ایک صاحب جو ہے وہ تھے ان کے پاس غلام اور کنیز پہلے سے، لیکن وہی اپنا اسٹیٹس مینٹین رہے، کوئی ہم سے اوپر نہ جانے پائے، چلے گئے مارکیٹ. ایسے ہی ٹہلتے رہے، کہیں کچھ دکھ جائے گا تو لے بھی لیں گے. ایک لڑکا دکھ گیا، دھان پان، بالکل لکھنؤ کی زبان میں کہا جائے دھان پان، منحنی سا، کمزور، دبلا پتلا. پتہ نہیں کیا ہوا، روکے کہا بھائی یہ کتنے کا ہے؟ مثلاً اس کی قیمت اگر 10 روپے تھی تو اس نے سیدھے کہا تاجر نے 100 روپے. 100 جب کہا تو چوکے، کیا ہمیں یہ ننھا منہ سا دھان پان جو ہے اس کی 100 روپے، کیا خاص بات اس کے اندر کہ 10 کا مال 100 میں؟ تو اس نے کہا کہ صاحب اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بندگی کا سلیقہ جانتا ہے. صلوات پر محمد. قیمت اس کے جسے سے نہیں طے ہو رہی ہے، اس کو ابدیت بندگی کا سلیقہ معلوم ہے. ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو میں 10 کا مال 100 میں لینے کو تیار ہوں. 100 دے دیے، لے کے آ گئے. تاجر نے کیا کہا؟ اس کو بندگی آتی ہے. اب اس کو یہ آزمانا ہے کہ میں ٹھگا تو نہیں گیا، میں نے 100 زیادہ تو نہیں دے دیے، آزمانا چاہا. پہلے سے اس کو غلام اس کے پاس تھے، کوئی ضرورت تھی نہیں، نیا خرید کے لایا ہے. پرانے کے جو یہ لڑکا لے جاؤ اس کو تہخانے میں بند کر دو، بلا وجہ بند کر دیا. کھانا پانی بند کر دو، بند کر دیا. کچھ بھوک پیاس کا احساس کر رہا، مانگ رہا، کہا کچھ نہیں، سب پڑا ہوا ہے. کہا اچھا ایسا کرو، اس کو کوڑے مارو. اس کی بیچارے پٹائی شروع ہو گئی. کیا ہوا؟ کچھ رویا، چیخا فریاد دی، کیوں مارتے ہو؟ کچھ نہیں، پٹ رہا ہے. شکنجا کسو، اور اذیت دی گئی. اب کا کچھ نہیں صاحب، چپ چاپ پٹا جا رہا ہے، شکنجا کسا پڑا ہوا، کچے بلا لاؤ. اب اس کو نکالا، بس مجلس ہو گئی، نکالا. میں نے تم کو بلا وجہ تہخانے میں ڈالا، مکسو آپ جانیے. میں نے بلا وجہ تمہارا کھانا پانی بند کیا، آپ جانیے. میں نے بلا وجہ تم کو شکنجا کروایا، آپ کی مرضی. بلا وجہ میں نے تمہارے اوپر کوڑے مارے، آپ جانیے. ایک مرتبہ غصہ کہا کیا آپ جانیے کہ رٹ لگائے ہو، تم کو نہیں تکلیف پہنچی؟ کہا صاحب ہم تو ٹھہرے بندے. بندہ کہتے ہی اس کو ہے کہ مالک جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہے. میرے خیال میں شاید اب میں اپنے محترم مجمع کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ میننگ کیا ہے بندگی کی. مالک جس حال میں رکھے اس حال میں
یعنی جہاں اپنی نہ کوئی سوچ، نہ اپنی کوئی فکر، نہ اپنا کوئی خیال، نہ اپنا کوئی وجود، جو کچھ ہے اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو، اپنے خیال کو مالک کی مرضی میں ڈھال لینے کا نام ہے بندگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو گئی بات؟ تو اب بندہ کس کو کہتے ہیں؟ مالک کی مرضی پر جو چلے اس کو بندہ کہتے ہیں۔ بندے کی میننگ معلوم ہے؟ اب آئیے مالک کون ہے؟ بہت جلدی آ گیا۔ اب آئیے صاحب، مالک کون ہے؟ سب کا مالک وہ ہے، سب کا خالق اللہ ہے۔ تو اب بندہ کون ہے؟ اس کی مرضی پر جو چلے گا وہ کیا کہلائے گا؟ بندہ۔ اس کی مرضی کیسے معلوم ہے؟ یا وہ آئے اپنی مرضی بتائے، یا ہم جائیں اور اس کی مرضی معلوم کریں۔ نہ وہ آ سکتا ہے نہ ہم جا سکتے ہیں۔ موسیٰ کی قوم نے زبردستی کی خاک ہوگی، ہے نا؟ تو ہم نہ جا سکتے نہ آ سکتے۔ اب یہاں ضرورت پھر اس دن والی بات، ضرورت ہے کہ ایک بیچ میں میڈیٹر ہو، میسنجر ہو، پیغمبر ہو، اور اس کو نوری بھی ہونا چاہیے تاکہ وہاں سے پیغام لے سکے، اور جسم والا بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم کو پیغام دے سکے۔ دونوں طرف سے وابستہ ہو نا، نوری ہونے کے حساب سے ادھر سے وابستہ ہو، اور جسم کے اعتبار سے ہم سے بات کر سکے، ہمارے جیسا لگتا ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ انبیاء کی ضرورت کیوں ہے، پیغمبران الہی کی ضرورت کیوں ہے، اور ان کا نوری ہونا کیوں ضروری ہے۔ جبھی تو پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد۔ تو یہ نوری، یہ لوگ ادھر سے ہیں۔ تو اب ان کا کام کیا ہے؟ رسول اللہ کا کام کیا ہے؟ صلوات بر محمد بس ختم ہو گیا۔ ایک بات میں اور آپ کو سمجھا دوں، ہمارے یہاں تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، پرائمری کی جو کتابیں دینیات کی چلتی ہیں نا، کیا نام ہے، تنظیم المکاتب کا نام سنا ہوگا آپ نے، اس کے ذیل میں جو مکاتب چلتے ہیں ہندوستان بھر میں 1 سے لے کے 5 تک دینیات کے، تو اس ہمارے کورس میں بھی ہے یہ داستان، پتہ نہیں 3ری 4تھی 5ویں کسی کتاب میں، یہ کورس میں بھی ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے بشر حافی۔ حافی مانے ننگے پر چلنے والا۔ کہ ننگے پر چلنا یہ کون سا لقب ہوا؟ اس کا اصل نام حافی نہیں تھا، حافی اس واقعے کے بعد یہ بشر نام ہے۔ کہتے ہیں امام گزر، 7ویں امام کے زمانے کی داستان ہے۔ امام گزر رہے ہیں، دیکھیں منظر مطلب کیا ہے بھائی، ابدیت۔ امام گزر رہے ہیں، بشر کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، دروازہ کھلا، بشر کی کنیز نکلی کوڑا باہر پھینکنے کے لیے، اندر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ امام گزر رہے، دروازہ کھلا، کنیز نکلی کوڑا ڈالنے کے لیے، تب تک امام کی نظر پڑ گئی۔ امام نے فرمایا اس کنیز سے یہ گھر کس کا ہے؟ اس کو کیا پتا یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا صاحب بشر کا ہے۔ پوچھا آزاد ہے کہ بندہ؟ امام کچھ پوچھ رہے، کنیز کچھ سمجھی۔ اس نے کہا صاحب آزاد ہے، اس کے خود کئی غلام کنیز ہے، بندہ کائے کو ہوتا؟ حضرت نے کہا وہ تو آواز ہی بتا رہی ہے کہ آزاد ہے، ورنہ اگر بندہ ہوتا تو اس کی مرضی پہ چلتا۔ اچھا اتنا بات کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا نا۔ اب جو وہ کوڑا پھینک کر کے واپس پہنچی تو بشر نے اس کو ڈپٹ لیا۔ کہاں رہ گئی تھی؟ کوڑا پھینکنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس نے پورا واقعہ سنا دیا۔ صاحب اس طرح سے ایک صاحب مل گئے، وہ پوچھ رہے تھے کس کا گھر ہے؟ میں نے کہا بشر کا۔ انہوں نے کہا بندہ ہے کہ غلام؟ تو میں نے کہا صاحب وہ جو ہے وہ آزاد ہے، کاہے کو بندہ ہوتا؟ کہا ہاں وہ تو آواز ہی بتا رہی تھی، ورنہ بندہ ہوتا تو مالک کی مرضی پہ چلتا۔ اب امام کے نکلے ہوئے جملے اس کو پنچ کر گیا کہ کیا مطلب ہوا امام کا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہاں سے دوڑا، اتنی تیز دوڑا کہ چپل پہننے کا ہوش نہیں رہا اس کو، اسی لیے اس کا لقب پڑ گیا بشر حافی۔ آ کے امام کی بارگاہ میں کہتا مولا آپ کے ہاتھوں بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اب سمجھ میں آ گیا نا بندہ کسے کہتے ہیں؟ واٹس میننگ آف بندہ؟ جو مالک کی مرضی پہ چلے۔ ختم ہو گئی مجلس۔ تو بندہ کون ہوا؟ پھر دوہراؤ، بندہ کسے کہیں گے؟ جو مالک کی مرضی کے مطابق چلے۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس کی مرضی کیسے معلوم ہو؟ نہ ہم جا سکتے نہ وہ آ سکتا ہے، لہذا ایک نوری سلسلے کا ہونا ضروری ہے۔ اب پیغمبر جو اس کائنات میں ہے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا ہی تو پیغام ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو اب بندگی کیا کہلائے گی؟ رسول اللہ کی اطاعت بندگی ہے۔
واہ واہ سبحان اللہ. کیوں بندگی ہے؟ کہ قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. وہ کہہ رہا جو ہمارا نبی دے اسے لے لو، جس سے ہمارا پیغمبر روکے اس سے رک جاؤ. تو اب پیغمبر کی مرضی پر چلنا کیا ہوا؟ اصل بندگی کیا کہلائی؟ اب جو رسول کی مرضی کے مطابق چلے. خوب، تو اب یہ تو جب تک انسان ہے تب تک یہ ضرورت ہے اللہ کی مرضی پر چلنا. تو ہر دور میں ایسے افراد چاہیے کہ جو اللہ کی مرضی جن کے ذریعے مل سکے. خوب رسول اللہ 23 سال میں چلے گئے. اب سمجھے آپ کیوں سختی کی گئی؟ اگر یہ نہ کیا آپ نے تو کچھ نہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت تک کا سلسلہ آپ طے کر کے جائیے، اللہ کی مرضی کون بتائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا قیامت تک کے لیے تو کہا گیا کہ انی تارک فیکم الثقلین. اسی قدیر میں یہ بھی حدیث ہے. یہ قیامت تک کی بات ہو گئی. اور اس کی پہلی فرد کو ہاتھ پہ اٹھا کے پہچنوایا من کنت مولا فہذا علی مولا. مطلب کیا ہوا؟ یعنی اب تک رسول اللہ کی اطاعت سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تھی مرضی پروردگار یعنی بندگی کی پہچان. اب رسول اللہ کے بعد علی سبحان اللہ. خلیفہ بلا فصل ہے نا. تو اب علی کی مرضی پر چلنا یہ بندگی کہلائے گی. اور بندگی کا مطلب بتا جو جہاں نہ اپنی سوچ ہو نہ اپنی فکر ہو، جو کچھ ہے اس کی مرضی. اور اس کی مرضی کیسے معلوم ہوگی؟ یا رسول سے، رسول کے بعد علی سے. یہی نہ بندگی ہوئی. اب سمجھ میں آئے گا. ہمارے آپ کی عقل میں تو نہیں آتی بات. جس وقت مالک اشتر پہنچے ہیں، تلوار اٹھی ہوئی تھی، وہ قریب تھا معاملہ. اور اچھا ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ مار دو جا کے علی کے قدموں پیر رکھ دیتے، مولا آپ کو غلطی ہو گئی. یہی نہ کرتے آپ. لیکن مالک نے نہیں کیا ایسا. اٹھا ہوا ہاتھ، تلوار یوں اٹھی ہوئی، اور آ کے آدمی نے کہا مالک. علی نے کہا پلٹ آؤ. اٹھا ہوا ہاتھ نیچے ہو گیا. سبحان اللہ. مالک یہ کیا کیا آپ نے؟ اور یقیناً اگر مالک اس دن تلوار چلا دیتے تو بات یزید تک پہنچتی ہی نہ، ہے نا. پھر کربلا نہ ہوتی، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. مالک آواز ہے کہ تم وہ دیکھ رہے ہو اور گھنٹہ بھر سے پبلک کو سمجھا رہے ہو کہ امام کی مرضی پر چلنا یہی ابدیت ہے. میں جنگ تو جیت لیتا مگر بندگی سے نکل جاتا. سبحان اللہ. اصل مسئلہ کیا ہے؟ ادھر جنگ جیتنا نہیں ہے، ابدیت باقی رہے. طے ہو گئی بات کہ بندہ آپ کسے کہتے ہیں؟ پھر میرا مجمع مل کے جواب دے. بندہ کون؟ جو امام وقت کی مرضی کے طے ہو گئی نا بات. کربلا میں امام کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. آپ کو چاہے جتنی بڑی محبت ہو حسین سے، چاہے جتنا بڑا عشق ہو حسین سے، چاہے جتنا چاہتے ہوئے آپ حسین کو، لیکن کوئی قدم اپنی مرضی سے آپ نہیں اٹھا سکتے کربلا میں، ورنہ بھی بندگی سے نکل جاؤ گے. جب آپ نے جو ہے مارے جوش کے اپنی مرضی سے قدم اٹھا لیا، بات ہی ختم ہو گئی. پھر امام کس بات کے ہے؟ بندگی سے خارج. تو اصل بندگی کیا ہے؟ کہ چاہے جتنی تم پر جو ہے وہ اپنی مصیبت ہو، اس وقت تک جو ہے کوئی قدم نہیں اٹھ سکتا جب تک امام کی مرضی نہ ہو. یہ قانون میں نے بتا دیا نا، اس کو یہیں چھوڑ دیجئے. اب آئیے کربلا میں. بچوں کی فطرت پتا ہے ان کو، اس سے بحث نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے، میرا چچا کون ہے، میرا بھائی کون ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ میرا کام کس سے ہوگا. اگر یہ پتا ہے کہ یہ چچا جو ہے وہ زیادہ مانتے ہیں اور ان سے کہیں گے تو ہماری پینسل ہماری کتاب آ جائے گی، تو بچے باپ سے کہنے نہیں جاتے، چچا سے کہتے ہیں، ہے نا. تو بچوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی بات اس سے کہتے ہیں جس سے کام ہو جائے، ہے نا. حضرت باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام، اللہم صلی اللہ. میں نے کہا نا مسائل اپنی جگہ پہ، ذرا سا آپ تجزیاتی طور پر حضرت عباس کو دیکھیں. کربلا میں، میں آپ کو جہاں لے جا رہا ہوں، کربلا میں اس سے قطع نظر 25,000 کی فوج تھی، 35,000 تھی، 30,000 تھی، 1 لاکھ تھی، 4 لاکھ تھی، اس سے مطلب نہیں ہے. اس کے علاوہ روایات کہتی ہے، 2 روایت، بعض روایتوں میں ہے 4,000، بعض روایتوں میں ہے 10,000.
10,000 اسپیشل فورس تھی کربلا معلی میں. کاہے کے لیے؟ جس کا بقیہ فوج سے کوئی کام نہیں تھا, مطلب نہیں تھا. ان کا اپنا ایک وہ تھا مقصد, فرات پر قبضہ, پہرا. کچھ ہو جائے بقیہ فوج اپنا کام کرے گی, آپ کو فرات نہیں چھوڑنا ہے, پانی نہیں جانا حسین کے یہاں تک. 4,000 یا 10,000. ہم جب کربلا کے معاملے میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی کم والی بھی مان لیجئے, تو کم بھی کم نہیں ہے. ایک آدمی کے لیے 4,000 بھی کم نہیں ہے. ٹھیک. روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام گئے فرات پر پانی لینے کے لیے. جب پانی لینے کے لیے گئے, یہ 4,000 فوج کہاں چلی گئی؟ تاریخ پڑھنا اور ہے, سننا اور ہے. یہ 4,000 یا 10,000 جو اسپیشل فورس تھی, یہ کہاں مر گئی کہ حضرت عباس نے جا کر کے پانی بھر لیا؟ اچھا چلیے صاحب, فرات کے اندر پہنچے, وہاں کی تفصیل پتہ ہے نا آپ کو. فرات میں پہنچے, مشکیزہ بھرا. مشکیزہ جانتے ہیں کیا ہے؟ کسی بھی برتن میں پانی بھرنے کے لیے 2 صورتیں ہیں. بالٹی ہے, چوڑا منہ ہے, ایک بار دبا دیا آپ نے بھر گئی, 1 سیکنڈ میں بھر جائے گی, دبا دیا بھر گئی. لیکن اگر کوئی جو ہے وہ پتلا منہ ہے, اس کو آپ پھینک دیے بھر جائے گا. اسے وقت لگے گا ایک. دوسرے وہ اوپر تیرے گی نا, اس پہ آپ کو ہاتھ بھی لگانا پڑے گا. جب آدمی متوجہ ہے ادھر پانی بھرنے میں, تو اس کا مطلب ایک ہاتھ تو اس کا مشکیزے پر ہے, اس کو دبائے ہوئے کہ پانی آہستہ آہستہ اس میں بھرتا رہے. یہ فوج کہاں چلی گئی تھی؟ سیدھی سی بات, عقلی بات ہے کہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کا کام یہی تھا کہ پانی نہ جائے, اور ایک آدمی صاحب اکیلا, اور وہ بھی روایات میں اختلاف ہے کہ نیزہ لے کے آئے تھے کہ تلوار لے کے آئے تھے. اس کے باوجود آدمی آتا ہے, فرات میں داخل ہو جاتا ہے, پانی بھر لیتا ہے, بھر کے لے کے نکل جاتا ہے. یہ 4,000 یا 10,000 کی فوج کہاں چلی گئی تھی؟ اس کے علاوہ ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. عقلاً کتاب کی بحث نہیں کرتا میں. اس کے علاوہ ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ عباس کے نام کی دہشت اتنی تھی, اور کوئی جواب ہمارے آپ کے پاس نہیں ہے. دہشت اتنی تھی کہ جیسے ہی آتے دیکھا بھاگے, اور بھاگے بھی تو کتنی دور. پھر وہی بات ہے نا, بھاگ تو گئے, ٹھیک ہے بھاگ گئے, اب تو وہ پانی کی طرف متوجہ ہے نا, اب مار دو. کہا اتنی دور بھاگ گئے کہ اب جو پلٹ کے دیکھا تو عباس ان کی تیر کی رینج میں نہیں آ رہا. مار دیتے مجھ کو اسی کو ہمارے سینئر ہیں ہمارے اسکول ہی کے, فیض آباد جہاں ہم پڑھا رہے ہیں, پرانا اسکول ہے, 1904 کا ہے. تو اس کے وہ بھی جو ہے وہ پرانے اسٹوڈنٹ ہیں, بڑے اچھے شاعر بھی ہیں. آج کل اس میں تہران ریڈیو میں, سحر ٹی وی میں بھی کام کرتے ہیں محسن صاحب. اسی بات کو انہوں نے, اپنے بہت اچھے شاعر بھی تھے وہ, اسی چیز کو انہوں نے, آج نوی مجلس ہے, میں شعر ویر جلدی نہیں پڑھتا, شعر شعرا کام, آپ اپنا کام کیجئے, دوسرے کا ہاتھ کیوں مارتے ہیں. لہذا میں شعر ویر جلدی جہاں مجلس میں نہیں پڑھتا, لیکن یہ اس وقت مناسبت سے. انہوں نے کہا کہ کیا منظر تھا بقول محسن صاحب کے شاعر جو تھے, کہ جیسے ہی حضرت عباس چلے ہیں مشکیزہ لے کر کے, ان کی نظر پڑی. اب شاعر کا بیان ہے, یہ گھاٹ چھوڑ دو, بس جان لے کے بھاگ چلو. یہ گھاٹ چھوڑ دو, بس جان لے کے بھاگ چلو. وہ دیکھو دریا پہ آتا ہے موت کا طوفان. ہو گئی بات نہیں؟ تو ایسی دہشت تھی کہ عباس کی شکل دیکھ کے بھاگ گئے. ٹھیک. آج 1400 برس کے بعد یہاں بیٹھ کر کے ہم آپ تاریخ کو دیکھ کر کے یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ عباس کی دہشت اتنی تھی کربلا معلی میں کہ نام سن کے لوگ کانپتے تھے. یہ نتیجہ نکلا نا. اپنے گھر کے بچے اپنے گھر والوں کو کچھ زیادہ ہی سمجھتے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم 1000 سال کے بعد اتنا سمجھ سکتے ہیں تو سکینہ کو عباس کی شجاعت پر کتنا اعتماد رہا ہوگا. سوال یہ ہے.
تو اور بقیہ اہل بیت کے بچوں کو حضرت ابوالفاضل کی شجاعت پر کتنا اعتبار رہا ہوگا. ہو گئی نا بات. اب سوال یہ میں نے کیا کہا کہ بچوں کی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ ان سے یہ بحث ہے کہ میرا باپ کون ہے, میرا چچا کون ہے, میرا بھائی کون ہے. ان کو یہ مطلب ہے کہ کام کس کے ذریعے ہوگا. اب عقل کیا کہتی ہے کہ کربلا میں جتنے بچے ہیں ان کے دماغ میں کون ہے کہ اس ہنگامے میں اگر کسی کے ذریعے پانی مل سکتا ہے تو کون ہے نا. اب عقل کہتی ہے کہ یہ بچے پیاس کی شدت سے جب بلکتے ہوں گے تو فریاد کس کے سامنے لے کے جاتے ہوں گے, جناب عباس کے, ہے نا. تو اب عباس کا حال یہ ہے جو ہے وہ کل سے کہ جو بچہ ہے جس کو پیاس, چچا ہم پیاسے ہیں, چچا ہم پیاسے ہیں, چچا ہم, یہی ہوگا نا. میں نے کہا روایت کی بات نہیں کر رہا ہوں, عقل سوچیے کہ یہ بچے کس سے فریاد کریں گے, ہم پیاسے ہیں, ہم پیاسے ہیں, ہم پیاسے ہیں. اور عباس ہیں کہ یہ سارے بچے ان سے فریاد کر رہے ہیں, ہم پیاسے ہیں, ہم پیاسے ہیں, ہم پیاسے ہیں, اور عباس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے. سوچ سکتا ہے آدمی, جس آدمی کا اتنا نام ہو, جس کے نام کی دہشت سے لوگ جو ہے وہ دریا چھوڑ کے بھاگ جائیں, اس آدمی کے سامنے بچے بلک رہے ہیں, ہم پیاسے ہیں, ہم پیاسے ہیں, ہم پیاسے ہیں, اور وہ آدمی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. مولا یہ کیا ہے, کیسے برداشت کیا آپ نے, کیسے بیٹھے رہے, اب کیوں نہیں گئے فرات پر, کیوں نہیں گئے پانی لینے, آپ نے صبر کیسے کیا, چپ کے بیٹھے کیسے رہے. ابھی رکیے, تو عجب نہیں مولا جواب دے کہ میں بیٹھا کہاں رہا, کس نے کہا میں بیٹھا رہا. تب پڑھیے, اب تاریخ پڑھیے. کربلا میں عاشور کے دن حضرت عباس نے کنویں پر کنویں کھودے ہیں تاکہ پانی نکل آئے. آپ بتائیے ایک آدمی جو خود 3 دن کا پیاسا ہو, پھاوڑا چلائے گا, اس کی پیاس کی شدت کا عالم کیا ہوگا. لہذا اب دوسرا سوال پھر, مولا مولا میرے آقا ابوالفاضل باب الحوائج, آپ کا نام دہشت کھا کے بھاگ رہی ہے فوج, وہ زیادہ آسان تھا. فرات جاتے مشکی سے بھر کے لے چلے آتے, یہ کنواں کھودنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو. عقلی سوال ہے نہیں ہے کہ تم کو پڑھتے پڑھتے 50ویں منٹ میں مجلس آ گئی ہے, 50 منٹ سے پبلک کو تم یہ سمجھا رہے ہو کہ اپنی سوچ کوئی سوچ نہیں ہے, اپنی فکر کوئی فکر نہیں ہے, جب تک امام کی مرضی نہ ہو جائے. مجھ کو کیا تکلیف ہے, اس سے بحث نہیں ہے. میں اس وقت تک مشکیزہ ہاتھ میں نہیں لے سکتا جب تک میرے امام کی اجازت نہ ہو جائے. اب سمجھے آپ عبد صالح کسے کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بچے چیختے رہے, بچے تڑپتے رہے, آتش کی صدا دیتے رہے, اور عباس اپنے اوپر برداشت کرتے رہے, مگر جذبات میں گئے نہیں فرات کی طرف. کیوں کہ اصل بندگی یہی ہے کہ امام کی مرضی پر چلو. شاید یہی وجہ ہے کہ سارے شہداء میں اتنا صبر عباس نے کیا ہے کہ زیارت میں آج السلام علیکہ ایھا العبد الصالح, سلام اس ابوالفضل پر جو عبد صالح ہے. پر محمد و اہل بیت محمد صلوات. یہ ہے بندگی خدا. اللہ اکبر. لیکن صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے, انتہا ہوتی ہے. بار بار آتے تھے مولا مولا مولا, اور ہر بار حسین کا جواب ہوتا تم میری فوج کے سردار ہو, تم میری فوج کے سردار ہو. کیا جواب تھا, کچھ. آخری میں جب سب چلے گئے نا, اب کوئی نہیں ہے تو اعتراض نہیں ہے, لیکن اتنا تو پوچھنے کا حق ہے نا کہ جب پھر امام نے کہا کہ بھیا تم میری فوج کے سردار ہو, تب آہستہ سے آقا نے کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں, وہ فوج کہاں ہے. اب حسین کے پاس جواب نہیں ہے اس کا, لیکن اس کے باوجود بھی حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دی. جانتے ہیں روایت کا جملہ کیا ہے, ان عزمت علی الجہاد فاطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء. اگر تمہارا ارادہ ہی ہے جہاد کا جانے کا تو پہلے ایک کام کرو, جاؤ تھوڑا سا پانی لا دو بچوں کے لیے, پھر جاؤ. تو اب اجازت صرف پانی کی ہے. تب تو حال یہ ہے, اگر کہیں جنگ کی اجازت مل جاتی تو کیا ہوتا. اللہ اکبر. آئے مشکیزے کو بھرا, چلو میں پانی لیا, حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد کی,
पानी फेंक दिया, प्यासे निकल आए। इसमें बहुत से अफराद वो हैं जो शेर पढ़ते हैं, शेर कहते हैं। मेरा सवाल उन लोगों से है जो शेर कहते हैं या शेर पढ़ते हैं। अभी आपकी एक उंगली कट जाए, दर्द हो रहा हो, टीस हो रही हो, और आपसे कोई आके कहे कि भाई जरा से 4 शेर पढ़ दो, तो आप जवाब बाद में देंगे। आपका दोस्त है कि भाई उसकी उंगली कटी है, भाई उसको दर्द हो रहा है, कहीं जाके इंजेक्शन लगवाओ। वो शेर पढ़ने की सलाहियत कहाँ रखता है? दूसरे का शेर पढ़ नहीं सकते हम आप अगर जरा सा कहीं जख्म लग जाए। रिवायत का जुमला, अब्बास फुरात से निकले, अभी चंद कदम चले थे, एक शकी ने ऐसी तलवार मारी कि दाहिना बाजू कलम हो गया। क्या अब्बास को दर्द नहीं है? अब्बास को तकलीफ नहीं है? लेकिन रिवायत, अच्छा ये नहीं कि पुराना शेर था पढ़ना शुरू कर, उसी मुनासिबत से मदहे इमाम में शेर कहते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। वल्लाह इन क़तअतुम यमीनी, इसका मतलब यह है कि अभी ताज़ा कह रहे हैं, ये शेर पुराना नहीं है, इसलिए कभी का हादसे का जिक्र है उसमें। जैसे ही दाहिना बाजू कलम हुआ, फौरन इमाम की शान में कसीदा शुरू किया, वल्लाह इन क़तअतुम यमीनी इन्नी उहामी अबदन अन दीनी। खुदा की कसम, अगर तुमने दाहिना बाजू कलम कर लिया है, इसका क्या मतलब? ये ताज़ा शेर है ना। इन्नी उहामी अबदन अन दीनी, मैं अपने दीन की हिमायत करता रहूँगा। वान इमाम सादिक़िल यकीनी, उस इमाम की हिमायत करता रहूँगा जिस पर मुझको सच्चा यकीन है। नजल नबी ताहिर अमीनी, जो उस नबी की नस्ल में है, जो नबी ताहिर है, नबी अमीन है। हुसैन की मदा में शेर कहते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कितने में एक शकी ने एक और वार किया, बाया बाजू कलम हो गया। फिर मदह मौला में शेर, या नस्ला तख्शा मिनल कुफ्फार। अब्बास की जो फिक्र है ना, उनको इसकी परवाह ही नहीं है कि मेरा हाथ कट रहा है या क्या हो रहा है। तारीख से जो बात समझ में आती है, उनका सिर्फ एक मकसद था कि किसी सूरत से पानी बच्चों तक पहुंचा दे। दाहिना हाथ कट गया, बायां हाथ कट गया, मशकीज़ा दांतों से दबा लिया और तेजी के साथ चले जा रहे हैं किधर? खैमे की तरफ, ताकि बच्चों की प्यास बुझ जाए। कि इतने में रिवायत कहती है कि एक तीर आया, आन के मशकीज़े में लगा। मशकीज़े में लगना था कि अब अब्बास की आस टूट गई। अब जब पानी नहीं है तो खैमे की तरफ जाके क्या करोगे? लिहाजा रहवार का रुख मोड़ दिया। अभी चंद कदम चले थे, एक गुर्ज आन के लगा। रुक जाइए, रुक जाइए, 2-4 जुमले कह दो। कभी गौर किया आपने कि इतने सारे शुहदा में आखिर अब्बास का ही लक़ब बाबुल हवाइज क्यों है? मेरी समझ में जो बात आई है, करबला में पूरे जो है वो दिन अब्बास की ख्वाहिश क्या थी? अब्बास की अपनी तमन्ना, हाजत क्या थी? कि किसी सूरत से बच्चों की प्यास बुझ जाए ना। और अब्बास की हाजत करबला में पूरी नहीं हो, शहीद हो गए, बच्चों की प्यास नहीं बुझा सके। शायद यही वजह है कि खुदा ने कहा, अब्बास अगर तुम्हारी हाजत पूरी नहीं हुई तो सारी दुनिया की हाजत तुम्हारे जरिए पूरी होगी। सुना दो आपको, सुन लीजिए। मरहूम शेख जाफर शूस्तरी रहमतुल्लाह अलैह, रिज़वानुल्लाह अलैह, कहते हैं मैं हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में बैठा अपनी दुआ इबादत में मसरूफ था कि इतने में एक ताबूत लाया। बहुत तवज्जो सुनिए, इतने में एक ताबूत लाया गया। ताबूत के साथ एक 13 साल का 14 साल का बच्चा था। हजरत अब्बास की जरी के पास रख दिया गया और इसने जरी का तवाफ करना शुरू किया बच्चे ने, और कहता है, अब्बास इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है, मौला मेरी माँ को शिफा चाहिए। गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा। मरहूम शेख जाफर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब उसकी ज़्यादा वो दिन, मैंने अपनी दुआ बंद किया कि मैंने ताबूत में उस बुढ़िया की हालत देखी। मैंने कहा, बेटा ये मर रही है, इसकी जाकनी का आलम है, यहाँ कहाँ ले जाओ, इसके गुस्ल कफन का इंतजाम करो। शेख जाफर कहते उस लड़के ने घूर के मुझको देखा, कहने लगा, आप आलिम हैं, आप मौलाना हैं, गैर आकर के इनकी बारगाह से हाजत लेके जाता है और हमसे आप कह रहे हैं जाओ गुस्ल कफन का इंतजाम करो। कहने लगा, वो बच्चा ऐसा इस अंदाज से बोला। मैंने कहा, भैया तुम जानो, तुम्हारा मौला जाने, मैं आके अपनी दुआ में मसरूफ।
کہتے ہیں اچانک اس نے ایک ایسا جملہ کہا میں لرز گیا، یہ کیا بدتمیزی ہے، لیکن میں کر کیا سکتا تھا، بچے کی بات اپنا کہہ رہا تھا امام سے، حضرت عباس سے. کیا شیخ جعفر کہتے ہیں ایک مردہ روتے روتے اس نے زری کو پکڑا اور کہتا ہے عباس غیر آ کے تمہاری بارگاہ سے لے جاتے ہیں اور میں اتنی دیر سے فریاد کر رہا ہوں، میرے پاس اس ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میری نہیں سنتے ہو. اے عباس سنو، اگر میری ماں کو شفا نہیں ملی تو میں کربلا سے نجف چلا جاؤں گا، مولا سے تمہاری شکایت کروں گا. علی سے شکایت کروں گا. مرحوم شیخ جعفر فرما میں لرز گیا، یہ کیا بدتمیزی ہے، لیکن میں کیا کہہ سکتا. وہ کہتے ہیں یہی نہیں کہ اس نے صرف کہا، اس کے بعد اس نے ماں کے تابوت وہیں چھوڑا روزے وہ نکل گیا. تھوڑی دیر کے بعد تابوت میں جنبش ہوئی، بڑھیا اٹھ کے بیٹھ گئی. اتنے میں کیا دیکھا لڑکا بھی آ گیا. ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور طواف کرنا شروع کیا، زری کا شکریہ ادا کرنا شروع کیا. نکلنا چاہتے تھے کہ میں نے لڑکے کو پکڑا، میں نے کہا بیٹا رکو، واقعہ تو بتاؤ کیسے ملا شفا. اس نے گھور کے مجھ کو دیکھا، اللہ آپ ہی تو کہہ رہے تھے نا جاؤ کفن کا انتظام کرو، دیکھ لیا شفا لے لی. مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. کا قصہ کیا تم قصہ بتاؤ گے؟ کا قصہ یہ ہے کہ میں نہا سے چلا، کربلا سے باہر نکلا. میں جیسے ہی شہر سے باہر نکلا تھا کہ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں، ایک سوار میرے پاس آن کے میرے پاس کھڑا ہو گیا. کہاں جا رہے ہو؟ نجف. کیوں؟ علی سے شکایت کرنے عباس کی. اچھا کیا کیا ہے عباس نے؟ شکایت کرنے. کہا صاحب دنیا کو ملتا ہے ان کی بارگاہ سے، میرے پاس ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اتنی دیر سے چیخ رہا ہوں نہیں سنتے. کہ واپس چلا جا، اچھی بات نہیں ہے. مطلب شاید یہ کہیں نوکر مالک کی شکایت کرتے ہیں، واپس جا. کہا نہیں میں جاؤں گا، علی سے شکایت کروں گا. کہا واپس جا، تیری ماں کو شفا مل چکی ہے. کہا اچھا آپ کے کہنے سے چلا جاؤں اور وہاں جاؤں اور نہ ہو تو اسے کیا پتا کون کہہ رہا ہے، تو پھر مجھ کو اتنا آنا پڑے گا. کہ ایک مرتبہ کہتا ہے آنے والے نے کہا اچھا تجھ کو اگر مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو آؤ میرے گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، میں تم کو لے چلتا ہوں کربلا. پہلے اپنی ماں کو دیکھ لو تم، اگر شفا مل گئی تو ٹھیک، نہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں اسی گھوڑے سے تم کو نجف پہنچا دوں گا، جو چاہے تم علی سے شکایت کر لینا. کہ جب انہوں نے یہ جملہ کہا میں آگے بڑھا، دیکھا گھوڑے کا قد اچھا خاصا ہے. میں نے کہا جہاں اتنا کرم کر رہے ہو اتنا اور کرم کر دو، ذرا اپنے ہاتھ کا سہارا دے دو، گھوڑے پہ سوار کر لو. کہ آنے والے نے کہا اے عباس کے نام پر مانگنے والے، تجھ کو پتا نہیں ہے کہ دنیا کی حاجتیں پوری کرنے والا خود اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی، فرات کے کنارے شانے کٹا کے سو گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. دو جملے اور ختم ہو دعا. آج میں چاہتا ہوں وہ مصائب پڑھ دوں کہ جو خود حضرت عباس نے پڑھا، اور اسی میں انشاءاللہ مجلس تمام. بازو قلم ہو گئے، مشکیزہ چھت گیا، گھوڑے کا رخ موڑ دیا. ابھی چند قدم چلے تھے گرز پڑا، گھوڑے سے زمین پر آئے، حسین کو آواز دی. امام حسین علیہ السلام تیزی کے ساتھ عباس کے سرہانے پہنچے، سر کو زانوں پر رکھ لیا. بھیا کوئی خواہش ہو تو بولو، کوئی تمنا ہو تو بولو. فرمایا آقا پہلی خواہش یہ ہے کہ میری لاش خیمے میں مت لے جائے. کیوں؟ آپ کہتے تھے نا تم فوج کے سردار ہو، سردار کی لاش دیکھ کے بیویاں برداشت نہیں کر پائیں گی. دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا، میں نہیں چاہتا بغیر پانی کے میری لاش بھی ان کے سامنے. دوسری وصیت یہ ہے آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، چاہتا ہوں کہ چلتے چلتے آپ کی زیارت کر لوں، لہذا خون صاف کر دیے تاکہ آپ کے چہرے کی زیارت کروں.
यही मसाइल उनकी जैसी जगह पर किसी खतीब ने पढ़ दिया। पढ़ने के बाद एक बुजुर्ग आलिम थे, उन्होंने बुलाया लड़के को, कहा कि ऐसी रिवायतें जिसकी सनद ज़ईफ हो मत पढ़ा करो। बोलने लगा ठीक है साहब नहीं पढ़ेंगे। रात को उस बुजुर्गवार ने ख्वाब में देखा हजरत अब्बास को, फरमाया तुम करबला में थे, तुमको पता है तीर की दास्तान क्या है? अब जो अब्बास ने मसाए पढ़े मजलिस तक, तुम थे करबला में, तुमको पता है तीर की दास्तान क्या है? मैं बताऊं तुमको? कहा मौला फरमाइए। तो सुनो, जब मेरे दोनों बाजू कलम हो गए ना, अचानक एक तीर आंख में आन के लगा। हाथ होता तो हाथों से तीर को निकाल लेता, हाथ तो था नहीं, तो मैंने सोचा पहले सर को जुम्बिश दी कि शायद तीर इससे निकल जाए। जब उसके बाद भी ना निकला तो मैंने तरकीबें निकाली, गर्दन झुकाई, जानुओं से दबा के सर उठा लूं ताकि तीर निकल जाए कि इतने पीछे से एक गुर्स पड़ा, अब्बास का सर शिकाफ्ता हुआ, घोड़े से जमीन पर आए। अजरुकुम अलैह, अजरुकुम अलैह। भाई भाई से बातें करो, भैया लाश खाने में मत ले जाइए, नहीं चाहता मैं कि मेरी लाश भी बगैर पानी के जाए। कि इतने में बातें करते करते रिवायत का जुमला यह है कि अब्बास की पेशानी पर मौत का पसीना आया, एक हिचकी ली, रूह निकल गई। अब यहाँ पर जो तारीख का जुमला है वो सुन लीजिए, उसके बाद एक बात और कहूंगा, खत्म दुआ। तारीख का जो जुमला है वो यह है कि जैसे ही अब्बास की रूह निकली ना, हुसैन जो बड़ी मोहब्बत से बातें कर रहे थे, सर जानों पे रखे थे, हुसैन ने अब्बास का सर रख दिया जमीन पर। रिवायत का जुमला है खड़े हो गए, कमर पे हाथ रखा, आसमान की तरफ तकते थे, अपने आप को अब्बास के लाशे पे गिरा देते, फरियाद करते थे भैया कमर टूट गई, भैया तकबीर की राहें बंद। एक बार नहीं, दो बार, बार बार कहते उठते थे, आसमान को तकते थे, अपने आप को अब्बास के लाशे में गिराते थे और यही फरियाद कर भैया कमर टूट गई, भैया तकबीर की राहें बंद हो गई। कब तक रोएंगे, कब तक रोएंगे? आखिर छोड़ के चले। अब्बास की वसीयत है लाश मत ले जाइएगा, लाश को वहीं छोड़ दिया, अब्बास का अलम हाथ में ले लिया। जिस वक्त अब्बास अलम लेके चले थे, बच्चों को आस बंध गई होगी ना, इतना बहादुर चचा गया, अब तो पानी आके रहेगा ना। सारे बच्चे इंतजार में दूर से है कि अलम दिखाई दे। अब्बास की लाश छोड़ के हुसैन ने अलम हाथ में लिया, दूर ही से अलम दिखाई दिया होगा, बच्चे खुश हो गए होंगे, वो देखो अलम आ रहा है, वो देखो अलम आ रहा है, चचा आ रहे हैं, पानी आ रहा है, प्यास बुझ गई। खुदा न करे आस बंधने के बाद किसी की बताऊं आपको बच्चों को कितना एतमाद था अब्बास की शिकायत पर। रिवायत कहती है जब करीब हुए ना तो बच्चों ने अचानक क्या देखा, ये आलम तो बाबा के हाथ में, हुसैन के हाथ में, अब्बास कहाँ गए? हुसैन के हाथ में अलम देखने के बावजूद बच्चों को यकीन नहीं हुआ कि अब्बास मर गए हैं, बस मजलिस खत्म हो गई। रिवायत का जुमला यह है कि जब खैमे के करीब इमाम हुसैन अलम लेके पहुंचे, सकीना दौड़ के आई, अबा का दामन थाम कहती है बाबा ऐना अम्मुल अब्बास, बाबा मेरे चचा कहाँ है? हाली जाहिद, क्या अभी वो जिहाद ही कर रहे हैं? पानी का कह के गए थे। अरे अब हुसैन कैसे समझाए? ए सकीना अब तेरा चचा वो
उजड़ गए गाजी चले पिया के ज़ैनब उजड़ गए गाजी चले पिया के ज़ैनब उजड़ गए गाजी चले पिया के ज़ैनब उजड़ गए गाजी रिदा भी सर पे बहन की नहीं रही गाजी बिया के ज़ैनब उजड़ गई गाजी चले बिया के ज़ैनब उजड़ गई गाजी रिदा भी सर पे बहन की नहीं रही गाजी चले बिया के ज़ैनब शाम का बाजार और कहाँ ज़ैनब कहाँ यज़ीद का दरबार और कहाँ ज़ैनब कहाँ यज़ीद का दरबार और कहाँ ज़ैनब तेरी बहन पे क़यामत की है घड़ी गाज़ी चले बिया के ज़ैनब उजड़ गई गाज़ी बिया के ज़ैनब उजड़ गई गाज़ी रिदा भी सर पे बहन के रही गाज़ी चले बिया के ज़ैनब उजड़ गई गाज़ी चले बिया के ज़ैनब उजड़ गाज़ी सकीना दिए रो रो के हुन तेरा चाचा सकीना दिए रो रो के हुन तेरा चाचा सगीर हुन में डायस घर नहीं रहा प्यासा सगीर हुन में डायस घर नहीं रहा प्यासा बुझाई तेरे नयस घर दी तशनगी गाज़ी चले बिया के ज़ैनब उजड़ गई गाज़ी चले बिया के ज़ैनब उजड़ गई गाज़ी चले पिया के ज़ैनब सब मिलके पढ़ो चले पिया गाज़ी चले पिया के ज़ैनब हो दस्तूर सवारां दा दिलां दे कोट दे विच हथ पा के किवें लै गया है तू ज़ीने तुम्हें बाज़ो कलाम करा के आवाज़ आई पहले सर जड़ी आए ते बल फंस गए पैर रकाबे मैं गुबा बयान हलाया बिच नजफ अशरफ दे आके चले बिया के ज़ैनब उजड़ गई गाज़ी अली के लहजे में खुतबे सुनाएगी ज़ैनब अली के लहजे में खुतबे सुनाएगी ज़ैनब जवाद सारे ज़माने में छा गई ज़ैनब कदम कदम जवाद सारे ज़माने में छा गई ज़ैनब कदम कदम पे रही तो पुकारती गाज़ी चले बिया नब उजड़ गई गाज़ी चले बिया उजड़ गई गाज़ी ए हो दस्तूर सवारां दा दिलां दे कोट दे विच हथ पा के किवें ले गया है तू ज़ीने तू
पैर रकाबे मैं कुबा बयान लहाया है वो विच नजफ अशरफ दे आके या बास या बास या बास या समझ के सब मिलके या बास या बास या हाय परदेस च आ गईयां गाजी मैं तेरे मान ते परदेस च आ गईयां गाजी मैं तेरे मान ते परदेस च आ गईयां गाजी मैं तेरे मान ते परदेस च आ गईयां गाजी मैं तेरे मान ते गाजी मैं तेरे मान ते परदेस च आ गईयां गाजी मैं तेरे मान ते परदेस च आ गईयां गाजी मैं तेरे मान तेरी मौत दियां खबरां तेरी मौत दियां खबरां ज़ैनब नूर लागियां गाजी मैं तेरे मान ते परदेस च आ गईयां गाजी मैं तेरे मान ते परदेस च आ गईयां गाजी मैं तेरे मान ते परदेस च आ गईयां तेरी मौत दियां खबरां तेरी मौत दियां खबरां ज़ैनब नूर ला गईयां गाजी मैं तेरे मान ते परदेस च आ गईयां गाजी मैं तेरे मान ते परदेस च आ गईयां गाजी मैं तेरे मान सब बोलो मिलके परदेस च आ गईयां गाजी मैं तेरे मान ते चुके दौरे आशा लाशा हाय फजर तुदी घर तक चुके दौरे आशा लाशा हाय फजर तुदी घर तक पास दिया बावां कदी कमर झुका गईयां गाजी मैं तेरे मान ते परदेस च आ गईयां गाजी मैं परदेस च आ गईयां गाजी मैं तेरे मान ते परदेस च आ गईयां गाजी मैं तेरे मान ते तेरी मौत दियां खबरां तेरी मौत दियां खबरां ज़ैनब नूर ला गईयां गाजी मैं तेरे मान ते परदेस च आ गईयां गाजी मैं तेरे मान ते परदेस च आ गईयां गाजी मैं तेरे मान ते हाय पानी ने जदों मिलिया मासूम अली असगर नूं पानी ने जदों मिलिया मासूम अली असगर नूं तिन तीर दियां लोकां दी प्यास बुझा गईयां गाजी मैं तेरे मान ते परदेस च आ गईयां गाजी मैं तेरे मान ते परदेस च आ गईयां
غازی میں تیرے مانتے پردیس چ آ گئیاں غازی میں تیرے مانتے پردیس چ آ گئیاں غازی میں تیرے مانتے معصوم پیاسے دی گردن چوسمی آسل معصوم پیاسے دی گردن چوسمی آسل او خون دیا بوندا رنگ دین نلا گیا غازی میں تیرے مانتے پردیس چ آ گیا غازی میں تیرے مانتے پردیس چ آ گیا غازی میں تیرے مانتے پردیس چ آ گیا تیری موت دیا خبراں تیری موت دیا خبراں زینب نور لا گئیاں غازی میں تیرے مانتے پردیس چ آ گئیاں غازی میں تیرے مانتے پردیس چ آ گئیاں غازی میں تیرے مانتے خاتون دیا جائیاں اسلام دی عظمت لئی خاتون دیا جائیاں اسلام دی عظمت لئی بچڑے تے کوہے سی چادراں بھی لٹا گئیاں غازی میں تیرے مانتے پردیس چ آ 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 گئیاں غازی میں تیرے مانتے چکدارے آشا لاشا ہائے فجر تو دیگر تک چکدارے آشا لاشا ہائے فجر تو دیگر تک عباس دیاں دعواں دی کمر جھکا گئیاں غازی میں تیرے مانتے پردیس چ آ گئیاں غازی میں تیرے مانتے پردیس چ آ گئیاں غازی میں تیرے مانتے پردیس چ آ گئیاں غازی میں تیرے مانتے تیری موت دیاں خبراں تیری موت دیاں خبراں زینب نور لا گئیاں غازی میں تیرے مانتے پردیس چ آ گئیاں غازی میں تیرے مانتے پردیس چ آ گئیاں یا حسین 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 دیواں لے گیا غازی تے بھیڑو تیرے دا ہو گیا دیواں لے گیا غازی تے بھیڑو تیرے دا ہو گیا دیواں لے گیا غازی تے بھیڑو تیرے دا ہو گیا دیواں لے گیا غازی تے بھیڑو تیرے دا ہو گیا دیواں لے گیا غازی تے بھیڑو تیرے دا ہو گیا تیری داش تو علماء والے ویر ماں کی میں جدا ہو گیا رے باوا لے گیا
غازی تے بھیڑا میرا ہو گیا رکاواں لے گیا غازی تے بھیڑا میرا ہو گیا تو لڑنے دے لئی پابند سینجی وے اسی روڑ دے لئی پابند ویرنا تیری مکہ تلگا دے ہائی وچوں آکے رسیاں قیدنا بے خطا ہو گیا سارے دعواں لے گیا غازی تے بھیڑا میرے ہو گیا رکاواں لے گیا غازی تے بھیڑا میرے ہو گیا بولو جی رکاواں لے گیا غازی میرا ہو گیا جنہ باواں دے اتے سانو مان سی بڑے او باواں تیریاں لے گیا ویرنا انہیں خیر تے جا کے سم گیا پردے تاراں پہ آسرا ہو گیا رکاواں لے گیا غازی تے بھیڑا میرے ہو گیا رکاواں لے گیا غازی تے بھیڑا میرے ہو گیا تیری لاش تو علماء والیا ویرنا کی میں جدا ہو گیا رکاواں لے گیا غازی تے بھیڑا میرا ہو گیا سب بولو جی رکاواں لے گیا غازی تے بھیڑا میرا ہو گیا اسی شام دی طرف پیدل نہ جاندیا جے دین دے فرض دے نہ ویرنا تیرے غم وچ غازی ویکھ لے رحماں بھی فرشتے اے عزا ہو گیا رکاواں لے گیا غازی تے بھیڑا میرے ہو گیا رکاواں لے گیا غازی تے بھیڑا میرا ہو گیا تیری لاش تو علماء والیا ویرنا کی میں جدا ہو گیا رکاواں لے گیا غازی تے بھیڑا میرا ہو گیا تو لڑنے دے لئی پابند سینجی وے اسی روڑ دے لئی پابند ویرنا تیری مکہ تلگا دے ہر وچوں پاکے رسیاں قیدنا بے خطا ہو گیا رکاواں لے گیا غازی تے بھیڑا میرے ہو گیا رکاواں لے گیا غازی تے بھیڑا میرا ہو گیا تیری لاش تو علماء والیا ویرنا کی میں جدا ہو گیا رکاواں لے گیا غازی تے بھیڑا میرا ہو گیا جنہ باواں دے اتے سانو مان سی بڑے او باواں تیریاں لے گیا ویرنا انہیں خیر تے جا کے سم گیا پردے تاراں پہ آسرا ہو گیا رکاواں لے گیا غازی تے بھیڑا میرے ہو گیا رکاواں
साडे नाच दया वीरना एनू पैर तकाले याद मरजा दिया लादवा हो गईया रिदावा ले गईया वसीत भरना तेरे हो गईया रिदावा ले गईया वसीत भरना तेरे हो गईया रिदावा ले गईया वसीत भरना तेरे हो गईया असी शाम दी तरफ पैदल ना जांदिया जे दीन दे फर्ज होंदे ना वीरना तेरे गम विच गाजी वेखे रहमा भी फर्शे ए अज़ा हो गईया रे जावा ले गईया गाजीत भरना तेरे हो गईया रिदावा ले गईया गाजीत भरना तेरे हो गईया रिदावा ले गईया गाजीत भरना बेरिदा हो गईया अख खोल के जदों आबिद ने वेखिया ना खैमे साडे ना चदरा वीरना एनू पैर तकाले आते मरजा दिया लादवा हो गईया रिदावा ले गईया गाजीत भरना तेरे हो गईया रिदावा ले गईया गाजीत भरना तेरे हो गईया तेरी लाश तो अलमा वालिया वीरना की वे जुदा हो गईया रिदावा ले गईया गाजीत भरना तेरे हो गईया रिदावा ले गईया गाजीत भरना बेरिदा हो गईया तू लड़ने दे लई पाबंद सजदे असी रोने दे लई पाबंद वीरना तेरी मत तलका दे है विचों आके हसियां कैदना बेखता हो गईया रिदावा ले गईया गाजीत भरना तेरे हो गईया रिदावा ले गईया गाजीत भरना बेरिदा हो गईया तेरी लाश तो अलमा वालिया वीरना की मैं जुदा हो गईया रिदावा ले गईया गाजीत भरना बेरिदा हो गईया हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन शाबाश 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 याद बाजार में ज़ैनब को याद बाजार में ज़ैनब को याद बाजार में ज़ैनब को बाजार में ज़ैनब को बाजार में ज़ैनब को अलम तारा याद बाजार में ज़ैनब को याद बाजार में ज़ैनब को अलम तारा याद बाजार में ज़ैनब को अलम तारा नाम जब बिनते अली का नाम जब बिनते अली का शेर बाजार आया याद बाजार में ज़ैनब
को अलम ताराया याद बाजार में ज़ैनब को अलम ताराया याद बाजार में ज़ैनब को अलम ताराया याद बाजार में ज़ैनब को अलम ताराया नाम जब बिनते अली का नाम जब बिनते अली का सारे बाजार आया याद बाजार में ज़ैनब को अलम ताराया याद बाजार में ज़ैनब को अलम ताराया याद बाजार में ज़ैनब को अलम ताराया याद बाजार में ज़ैनब को खैर हवारी की गर्दन में असर गाजी का खैर हवारी की गर्दन में असर गाजी का याद किस गाज में ज़ैनब का याद किस गाज में ज़ैनब का वफादार आया याद बाजार में ज़ैनब को अलम ताराया नाम जब बिनते अली का नाम जब बिनते अली का सारे बाजार आया याद बाजार में ज़ैनब को अलम ताराया याद बाजार में ज़ैनब को अलम ताराया याद बाजार में ज़ैनब को अलम ताराया हाय दरबार में फिजा को कहा ज़ैनब ने हाय दरबार में फिजा ने कहा ज़ैनब को सर पे चादर नहीं मेरे सर पे चादर नहीं मेरे भैया मुख्तार आया याद बाजार में ज़ैनब को अलम ताराया 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 हाय दरबार में फिजा को कहा ज़ैनब ने हाय दरबार में फिजा को कहा ज़ैनब ने सर पे चादर नहीं मेरे सर पे चादर नहीं मेरे भैया मुख्तार आया याद बाजार में ज़ैनब को अलम ताराया 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 याद बाजार में ज़ैनब को शाम में हो या हुसैन 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 या बास या बास या बास या बास या बास या बास कदी से तेरा गाजी बेरा ना जनता कदी से तेरा गाजी बेरा ना जनता कदी से तेरा मेरा ना जनता कदी से तेरा गाजी मेरा ना जनता कदी से तेरा गाजी बेरा ना जनता कदी से तेरा गाजी बेरा ना जनता कदी से तेरा गाजी मेरा ना जनता कदी से तेरा ना कोई खैमा सरदा ना लुटेगा तेरा पर्दा ना
کدی سے تیرا غازی پیرانا جڑتا جے کدی سے تیرا غازی پیرانا جڑتا جے کدی سے تیرا آئی خیمے چوسدا تیرے ہماری ظالم آئی خیمے چوسدا تیرے ہماری ظالم نازک گلا میرے علی اصغر کا نازک گلا میرے علی اصغر کا کدی سے تیرا غازی بیڑا جڑتا 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 جے کدی سے تیرا کوئی مدینے جا کے سگڑا نو اطلاع دے وے کوئی مدینے جا کے سگڑا نو اطلاع دے وے کلم اکبر دا آخری ویلا ایو وے کلم اکبر دا کدی سے تیرا غازی بیڑا نہ جڑتا کدی سے تیرا غازی بیڑا نہ جڑتا کدی سے حسین یا 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 حسین عباس کو شبی پابند کرنا اتنا 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 سب مل کے عباس کو شبی پابند کرنا اتنا عباس کو شبی بینی پوچھے سیادس بینی پوچھے سیادس پتھرات کول بھی پابند کرنا اتنا عباس کو شبی پابند کرنا اتنا عباس کو شبی پابند کرنا اتنا عباس کو شبی عباس دے سہارے کلثوم تے رقیہ عباس دے سہارے کلثوم تے رقیہ آئی رباب جھولی آئی رباب جھولی
شبیر پابند کرنا اتنا عباس کو 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 شبیر 1400 میل کی وے مہنگا سجاد کرسی 1400 میل کی وے مہنگا سجاد کرسی پیرات بیڑیاں پا پیرات بیڑیاں پا کل تو کتے زنجیر پابند کرنا اتنا عباس کو شبیر 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 بھیڑی پوچھے سیادس بھیڑی پوچھے سیادس پتھراں تے کول بھی پابند کرنا اتنا عباس کو شبیر پابند کرنا اتنا عباس کو شبیر پابند کرنا اتنا عباس کو شبیر تیری وفاداری پر چار کرسی زینب تیری وفاداری پر چار کرسی زینب دیکھے دعوی پیر دیکھے دعوی پیر ہو گئی یاسیر پابند کرنا اتنا عباس کو شبیر 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 غازی دے دل چیاسی ارمان تینو زینب غازی دے دل چیاسی ارمان تینو زینب پردہ بچا سکھانا پردہ بچا سکھانا مجبور تیرا بھی پابند کرنا اتنا عباس کو شبیر پابند کرنا اتنا عباس کو شبیر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کائنات دا تو ہے بادشاہ ہے یا حسین کائنات دا تو ہے بادشاہ ہے یا حسین کائنات دا تو ہے بادشاہ ہے یا حسین 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 محمد وال محمد صلی السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا بیس الہدا السلام علیکم یا حجت اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وسید الوسیین السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء للعالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث شیعة الزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان الامان والامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام انس والجان، السلام علیکم یا حکام الکفر والطغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وزورک من انصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. نعرہ حیدری یا علی.